السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل شہباز شریف صاحب نے کراچی کا دورہ کیا، وہاں کی بارے سے تباہ عوام سے اظہار ہمدردی کیا، سوائے عمران خان پر چڑھائی کرنے کے، ان پر ذاتی حملے کرنے کے پیپلز پارٹی کی 10 سالہ حکومتی کارکردگی پر بالکل خاموش رہے۔ عمران خان صاحب نے بالکل فرمایا تھا کہ یہ باریاں لینے والے لوگ ہیں، یہ ذاتی مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو بھی تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ وہ شرط کیا کہ یہ لوگ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ شہباز شریف جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر عوام کا پیسہ نکالوں گا، زرداری کو لاہور، پنڈی اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، آج وہی زندگی میں پہلی بار بلاول ہاؤس میں تشریف لے گا اور وہاں ان کا استقبال ایک ایسے شخص نے کیا جو ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ یہ دونوں بھائی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے ملک پر اتنے قرضے چڑھائے کہ ملک تباہی کے دہانے پر چلا گیا۔ آج اسی زرداری نے اسی شہباز شریف کا بلاول ہاؤس میں استقبال کیا، جہاں بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو کو ان مشکل حالات میں عوام مسائل پر توجہ دینے کی بجائے بلاول ہاؤس میں ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اگر بات کی جائے پھر شہباز شریف اور زرداری کی، تو دونوں ایسے شہزادے ہیں جنہوں نے کورونا کا بہانہ بنا کر عدالتوں کا سامنا کرنے سے گریز کیا، لیکن ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی حامی بھر لی۔ آج اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہے۔ کل احسان اقبال صاحب نے میڈیا کے سامنے ہوائی طوطے اڑائے کہ اب رہبر کمیٹی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب اس حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے اس وقت کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں، وہ اس وقت تک اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے جب تک وہ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر دستخط نہ کروا لیں۔ یہ دونوں بڑی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی نے دھوکہ دے دیا، اور جب پیپلز پارٹی نے صدارت کے لیے اعتزاز احسن کا نام فائنل کیا تو اس پر نواز شریف نے اعتراض کیا اور اس طرح نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا۔ ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں اب بھی ایک دوسرے پر اعتماد کی بڑی کمی ہے، جس کا اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ملک اب نازک صورتحال سے کافی حد تک نکل چکا ہے، پاکستانی معیشت مستحکم ہو چکی ہے، گردشی قرضہ صفر ہو چکا ہے۔ اگر یہ دونوں جماعتیں اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتی رہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ 3 سال تو پی ٹی آئی کے پورے ہوں گے لیکن اگلے 5 سال کے لیے بھی یہ ان کو ٹف ٹائم دے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔